امام صاحب رکوع میں ہوں، نمازی بس بھاگتے ہوئے آتے ہیں کہ میری رکعت نہ چلی جائے، امام اٹھ نہ جائے، اور اگر امام تھوڑا سا فرق رہ گیا، امام اٹھ گیا تو امام کے بارے میں ہی سوچتے ہوں گے یار یہ پتہ نہیں کیوں اس کو جلدی مچی ہوئی، میری رکعت رہے، مجھے رکعت مل جاتی، تھوڑا سا لمبا کر لیتے رکوع، مجھے رکعت مل جاتی۔ اچھا امام رکوع میں مقتدی آیا پیچھے سے، تو اس کو لازم ہے کہ پہلے تکبیر تحریمہ کہہ کر قیام کا فرض ادا کرے۔ قیام فرض ہے نا، حدیث میں یہ ہے کہ جس نے امام کو رکوع میں پا لیا رکعت مل گئی، رکعت مل جائے گی اس کو۔ لیکن امام رکوع میں ہے تو آپ آئے ہیں، آپ آتے ہی ڈائریکٹ پہلے اللہ اکبر، ہاتھ باندھنے کی ضرورت نہیں، ہاتھ وہاں باندھے جاتے ہیں جب تلاوت کرنی ہے یا تلاوت ہو رہی ہے۔ اب امام رکوع میں اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ چھوڑ دیں، تھوڑی دیر یہ کھڑے ہوئے، یہ قیام کا فرض ادا ہوا، ایک رکن کی مثل کھڑے ہوئے۔ اب آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جانا، اتنی جلدی نہیں مچانی کہ آپ نہ قیام کریں نہ تکبیر تحریمہ کریں اور بس جلدی جلدی بھاگو بھاگو ایسے کرتے ہوئے نیچے رکوع میں چلیں، تو آپ کی نماز شروع نہیں ہوگی اگر آپ نے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر یہ چھوڑ دیا، آپ نے تکبیر تحریمہ چھوڑ دیا اگر، تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اتنی جلدی نماز کے لیے نہیں مچانی چاہیے، رکعت ہی جائے گی نا، اگر رکعت رہ گئی رکعت ہی جائے گی۔ لیکن امام کے ساتھ رکوع میں آپ مل گئے، اگرچہ تسبیح نہیں پڑھی، کچھ بھی نہیں آپ نے پڑھا، بس آپ نے اللہ اکبر کر کے رکوع میں ملے، امام نے کہا سمی اللہ لمن، آپ کی رکعت ہو جائے گی، وہ شامل ہو جائے گی۔ تسبیحات نہیں ملی، اس میں حرج والی بات نہیں، لیکن ملنے کا جو درست طریقہ ہے اس کا یہ خیال رکھنا ضروری ہے۔ تکبیر کہہ لے، تھوڑا سا وقفہ، پھر اللہ اکبر۔ اب اس دوران ہی اگر امام کھڑے ہو گئے تو آپ کی وہ رکعت نہیں ہے لیکن نماز شروع ہو جائے گی، نماز میں مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ان چیزوں میں ہمیں بطور خاص جلدی نہیں مچانی چاہیے۔